السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج بنگلہ دیش کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے۔ اس دفعہ ان کے آخری دن کے جلسے سے میں نے خطاب نہیں کرنا تھا، اس لیے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ خطبے میں ہی اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنگلہ دیش کی جماعت بھی بڑی مخلص جماعت ہے۔ یہ بھی وہ ملک ہے جس میں وہاں کے احمدیوں نے جان کی قربانی بھی دی، 12-13 کے قریب شہید ہوئے، سختیاں بھی برداشت کیں اور کر رہے ہیں، لیکن احمدیت اور حقیقی اسلام پر ایمان اور یقین میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے پکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور یقین میں ہمیشہ اضافہ کرتا چلا جائے۔ اسی طرح سیرا لیون میں بھی آج جلسہ سالانہ شروع ہوا ہے، اور وہاں بھی ان کو بعض موسم کی وجہ سے پریشانی تھی اور کچھ سیکیورٹی خدشات تھے۔ انہوں نے بھی دعا کا کہا اور جلسے کو ہر لحاظ سے بابرکت ہونے کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بابرکت فرمائے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے یہ جلسے منعقد ہوتے ہیں، اس مقصد کو کی روح کو ہم سمجھنے والے ہوں اور پھر حاصل کرنے والے ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں ہے، بنگلہ دیش میں یا سیرا لیون میں یا افریقہ یا کہیں اور بھی۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد وہ ہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اوقات میں جلسے کے حوالے سے بیان فرمایا۔ مجھے امید ہے کہ جلسے کے افتتاح کے موقع پر بنگلہ دیش والے بھی، سیرا لیون والے بھی اس بات کو سن چکے ہوں گے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات کو۔ دنیا کے ہر احمدی کو ہر وقت یہ مقصد اپنے سامنے رکھنا چاہیے
کیونکہ کہ یہ صرف 3 دن کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک احمدی مسلمان کی تمام زندگی کا مقصد ہے۔ بس انہیں ہر وقت ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے ان مقاصد۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جلسے کا مقصد ایک یہ ہے کہ زہد اور تقویٰ پیدا ہو۔ اب یہ کوئی عارضی چیز نہیں، مستقل رکھنے والی چیز ہے۔ پھر کہ جلسے پر آنا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف کا حقیقی ادراک دلانے والا ہو، یہ بھی ایک مستقل چیز ہے۔ یعنی ایسا خوف جو صرف خوف زدہ ہو کر ڈرنے والا خوف نہیں ہے، بلکہ اپنے محبوب کی ناراضگی کا خوف ہو۔ پھر یہ کہ جلسے پر آنا اور روحانی ماحول ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نرمی پیدا کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت میں بڑھنے والا ہو، آپس میں ایسا بھائی چارہ پیدا ہو جائے جس پر دنیا رشک کرے، کہ ایسے نمونے ہی حقیقی اسلامی تعلیم کا اظہار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس بات کی ضرورت کا بھی احساس دلایا کہ آپ کے ماننے والے انکسار اور عاجزی دکھانے والے ہوں، تکبر اور غرور کو اپنے اندر سے بالکل نکال دیں، اپنی روحانی ترقی کے معیار حاصل کر کے پھر اسلام کی حقیقی خوبصورت تعلیم کو اپنے ہم وطنوں میں پھیلائیں جہاں جہاں کے رہنے والے احمدی ہیں۔ مخالفت اگر ہے تو یہ ہمارے کام ختم نہیں کر سکتی۔ حکمت سے تبلیغ کا کام ہم نے ہر جگہ جاری رکھنا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ آج جب کہ اسلام کو ہر جگہ بدنام کیا جا رہا ہے، خود مسلمان ممالک میں مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، اور مسلمان کے عمل اسلام کی تعلیم سے دور جا چکے ہیں۔ ایسے میں ہم احمدیوں نے ہی دنیا کو اسلام کی خوبصورت تعلیم سے آگاہ کرنا ہے، اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر دعائیں کرنی ہیں، اپنے کاموں میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، اور پھر اپنے عملی نمونے حسن اخلاق کے بھی قائم کرنے ہیں، تاکہ دنیا کو نظر آئے کہ اگر اسلام کی تعلیم کے مطابق عبادتوں کے اعلیٰ معیار دیکھنے ہیں تو احمدیوں میں دیکھو، اگر اسلام کی تعلیم کے مطابق حقوق العباد کے اور حسن خلق کے اعلیٰ معیار دیکھنے ہیں تو احمدیوں میں دیکھو۔ بس یہ جلسہ کوئی 3 دن کے لیے احمدیوں کو جمع کر کے دین کی باتیں بتانے کے لیے نہیں، یہ صرف 3 اس لیے ہی منعقد نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ اس ماحول میں رہ کر، یعنی ان 3 دنوں میں جو ماحول بنتا ہے اس میں رہ کر اپنے زنگ اتاریں، دلوں کے زنگ اتاریں۔ اعتقادی لحاظ سے بے شک بہت مضبوط ہیں یہاں کے رہنے والے احمدی، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا اس کے لیے بنگلہ دیش کے احمدیوں نے جانیں بھی قربان کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک سے یہ چاہتا ہے
کہ اسلام کے اس نشت ثانیہ کے زمانے میں اپنی عملی حالتوں کو بھی اعلیٰ معیاروں پر لے کر جائیں. نمازوں کی پابندی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں. اپنی نمازوں کے اندر نمازوں کی روح کو قائم کرنے کی کوشش کریں. اس بارے میں گزشتہ 2 خطبات میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. حقوق العباد کی ادائیگی اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ادا کریں. جیسا کہ ذکر ہوا جلسوں کے مقاصد میں ایک مقصد زہد اور تقوی پیدا کرنا. تقوی کے بارے میں وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تقوی کے معنی ہے کہ بدی کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا. بدی کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا. مگر یاد رکھو نیکی اتنی نہیں کہ ایک شخص کہے کہ میں نیک ہوں اس لیے کہ میں نے کسی کا مال نہیں لیا, کسی کو لوٹا نہیں, غصب نہیں کیا, کسی کے حقوق غصب نہیں کیے, نقب زنی نہیں کی, چوری نہیں کرتا, بد نظری اور زنا نہیں کرتا. ایسی نیکی عارف کے نزدیک ہنسی کے قابل ہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے, یہ تو مذاق ہے. کیونکہ اگر وہ ان بدیوں کا ارتکاب کرے اور چوری یا ڈاکہ زنی کرے تو وہ سزا پائے گا. بس یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو عارف کی نگاہ میں قابل قدر ہو, بلکہ اصل اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ نوع انسان کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامل صدق اور وفاداری دکھلائے اور اس کی راہ میں جان تک دے دینے کو تیار ہو. اسی لیے یہاں فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو بدی سے پرہیز کرتے ہیں اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کرتے ہیں. فرمایا یہ خوب یاد رکھو کہ نرا بدی سے پرہیز کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں جب تک اس کے ساتھ نیکیاں نہ کرے. بہت سے لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا, خون نہیں کیا, چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں مارا, اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی صدق و وفا کا نمونہ انہوں نے نہیں دکھایا. یہ جرم تو نہیں کیے لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی سچائی ایسا نمونہ نہیں دکھایا وفا کا جو قابل تعریف ہو, یا نوع انسان کی کوئی خدمت نہیں کی اور اس طرح پر کوئی نیکی نہیں کی. بس جاہل ہوگا وہ شخص جو ان باتوں کو پیش کر کے اسے نیکوکاروں میں داخل کرے, کیونکہ یہ تو بد چلنیاں ہیں. صرف اتنے خیال سے اولیاء اللہ میں داخل نہیں ہو جاتا انسان. فرمایا بد چلنی کرنے والے, چوری یا خیانت کرنے والے, رشوت لینے والے کے لیے عادت اللہ میں ہے کہ اسے یہاں سزا دی جاتی ہے. وہ تو اس دنیا میں سزا پا لیتے ہیں, وہ نہیں مرتا جب تک سزا نہیں پا لیتا. عموماً کسی نہ کسی ذریعے سے سزا مل جاتی ہے. یاد رکھو کہ صرف اتنی ہی بات کا نام نیکی نہیں ہے. فرمایا کہ تقوی ادنا مرتبہ ہے. اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی برتن کو اچھی طرح سے صاف کیا جاوے تاکہ اس میں اعلیٰ درجے کا لطیف کھانا ڈالا جائے. اب اگر کسی برتن کو خوب صاف کر کے رکھ دیا جائے
لیکن اس میں کھانا نہ ڈالا جائے تو کیا اس سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ خالی برتن طعام سے سیر کر دے گا؟ یعنی خالی برتن سامنے رکھ دو تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا اس سے بغیر کھانے کے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح پر تقویٰ کو سمجھو۔ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تقویٰ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تقویٰ تو صرف نفس امارہ کے برتن کو صاف کرنے کا نام ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جو ہر وقت برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے انسان کو، اور کوئی شرمندگی نہیں ہوتی برائیاں کر کے۔ اس لیے تقویٰ یہ ہے کہ اس جو نفس امارہ کا برتن ہے اس کو صاف کرو، اور نیکی وہ کھانا ہے جب یہ صاف ہو گیا، برائیوں سے اپنی بچنے لگ گیا، یہ تقویٰ کی ابتدائی چیز ہے، تو پھر اس میں کھانا ڈالو اس برتن میں، اور وہ کھانا وہ ہے نیکیاں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے حق بھی ہیں اور بندوں کے حق بھی ہیں۔ فرمایا کہ نیکی وہ کھانا ہے جو اس میں پڑتا ہے، اور جس نے اعضاء کو قوت دے کر انسان کو اس قابل بنانا ہے کہ اس سے نیک اعمال صادر ہوں۔ اب نیکیاں کرے، مسلسل کوشش کرے، اپنے جتنی انسانی طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہوئی ہیں ان کو مضبوط کرے، اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی حق ادا ہو اور اس کے بندوں کے حق ادا ہوں۔ بنانا ہے اس سے نیک اعمال صادر ہوں اور وہ بلند مراتب قرب الہی کے حاصل کر سکے۔ جب یہ دونوں باتیں ہوں گی، نیکیاں اس میں پڑھنے لگ جائیں گی، تو پھر تقوی کے معیار بھی بڑھے گا اور پھر قرب الہی بھی حاصل ہوگا۔ پھر ایک حقیقی مسلمان کے لیے بہت اہم چیز عبادت ہے۔ اس بارے میں کہ دعا کیا چیز ہے، عبادت کیا چیز ہے، کیا معجزات دکھاتی ہے عبادت اور دعا، اور کس طرح یہ کرنی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے، اور دعا کی حقیقت جاننے کے لیے کیا طریق اختیار کرنے چاہیے، اور پھر اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب کس طرح حاصل کرنا ہے، اور اس میں نماز کا پھر کیا کردار ہے، اس بات کو بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا وہ اکسیر ہے جو ایک مشت خاک کو کیمیا کر دیتی ہے۔ ایک مٹی لو، وہ دعا سے سونا بن جاتی ہے۔ ایسی تاثیر ہونی چاہیے دعا میں۔ اور وہ ایک پانی ہے جو اندرونی غلاظتوں کو دھو دیتا ہے۔ لیکن کیسی دعا؟ فرمایا کہ اس دعا کے ساتھ روح پگھلتی ہے۔ ایسی دعا جو دل سے نکل رہی ہو اور روح پگھلتی ہو اس کے ساتھ، اور پانی کی طرح بہہ کر آستانہ حضرت احدیت پر گرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ وہ خدا کے حضور میں کھڑی بھی ہوتی ہے اور رکوع بھی کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے، اور اسی کے ذیل وہ نماز ہے جو اسلام نے سکھلائی ہے۔ یعنی دعا دل سے جب نکلتی ہے، وہ کبھی بے قراری میں کھڑی ہوتی ہے، کبھی رکوع میں جاتی ہے، کبھی سجدہ کرتی ہے۔ مختلف حالتیں ہیں روح کی، اور ان کی ظاہری حالت جو ہے وہ نماز میں اس کا اظہار ہوتا ہے جو اسلام نے سکھلائی ہے۔ اور روح کا کھڑا ہونا یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے ہر ایک ہیبت کی برداشت اور حکم ماننے کے بارے میں مستعدی ظاہر کرتی ہے، اور اس کا رکوع یعنی جھکنا یہ ہے، روح کا جھکنا یہ ہے یا رکوع کرنا یہ ہے کہ وہ تمام محبتوں اور تعلقوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف جھکاتی ہے۔ خدا تعالیٰ سے زیادہ بڑا کوئی تعلق اور محبت نہیں، اور خدا کے لیے ہو جاتی ہے۔ اور اس کا سجدہ یہ ہے کہ خدا کے آستانے پر گر کر اپنے خیال بکلی کھو دیتی ہے۔
اور اپنے نفس وجود کو مٹا دیتی ہے. کچھ انسان نہیں رہتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہی نماز ہے جو خدا کو ملاتی ہے. اگر نماز کی حقیقت معلوم کرنی ہے کہ کیا حقیقت ہے تو پھر یہ نماز ہے جس سے خدا ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں نمازیں بڑی پڑھی اللہ نہیں ملا، تو یہ حالت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور شریعت اسلامی نے اس کی تصویر معمولی نماز میں کھینچ کر دکھلائی ہے تا وہ جسمانی نماز روحانی نماز کی طرح محرک ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کے وجود کی ایسی بناوٹ پیدا کی ہے کہ روح کا اثر جسم پر اور جسم کا اثر روح پر ضرور ہوتا ہے. جب تمہاری روح غمگین ہو تو آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جب روح میں خوشی پیدا ہو تو چہرے سے پر بشاشت ظاہر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان بسا اوقات ہنسنے لگتا ہے. ایسا ہی جب جسم کو کوئی تکلیف اور درد پہنچے تو اس درد میں روح بھی شریک ہوتی ہے، اور جب جسم کسی ٹھنڈی ہوا سے خوش ہو تو روح بھی اس سے کچھ حصہ لیتی ہے. بس جسمانی عبادات کی غرض یہ ہے کہ روح اور جسم کے باہمی تعلقات کی وجہ سے روح حضرت احدیت کی طرف روح میں حضرت احدیت کی طرف حرکت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت پیدا ہو، اس طرف چلے، اور وہ روحانی قیام اور سجود میں مشغول ہو جائے. کیونکہ انسان ظاہری قیام اور سجدے اور رکوع جو ہیں ان میں ایک ایسا مقام حاصل ہو جائے کہ وہ روحانی بن جائیں. روح سے سجدے ہو رہے ہیں اور روح سے رکوع ہو رہے ہوں، یا روح کے رکوع ہو رہے ہیں اور روح کے سجدے ہو رہے ہیں، اور وہ حالت پیدا ہو جو انسان کو ظاہری طور پر خوشی اور غمی میں پیدا ہوتی ہے. انسان روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بھی اظہار ہونا چاہیے. روحانی قیام اور سجود میں مشغول ہو جائے، کیونکہ انسان ترقیات کے لیے مجاہدات کا محتاج ہے. ترقی کرنی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا مجاہدہ ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ جب دو چیزیں باہم پیوست ہوں، جڑی ہوئی ہوں، تو جب ہم ان میں سے ایک چیز کو اٹھائیں گے تو اسے اٹھانے سے دوسری چیز کو بھی جو اس سے ملحق ہے کچھ حرکت پیدا ہوگی. لیکن صرف جسمانی قیام اور رکوع اور سجود میں کچھ فائدہ نہیں. اگر ظاہری طور پر صرف قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے نمازوں میں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ یہ کوشش شامل نہ ہو کہ روح بھی اپنے طور پر قیام اور رکوع اور سجود سے کچھ حصہ لے، اور یہ حصہ لینا معرفت پر موقوف ہے، اور معرفت فضل پر موقوف ہے. بس آپ نے ایک جگہ فرمایا، اس کے اور ایک جگہ اور وضاحت فرمائی کہ فضل جو ہے یہ ملتا تو اللہ کے فضل سے سب کچھ، اس لیے فضل کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، اسی سے مانگو. اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ معرفت حاصل ہو تو پھر ہی حقیقی نماز بھی ادا ہوتی ہے. اور اس کے لیے مجاہدہ اور محنت کی ضرورت ہے، لگاتار کوشش کی ضرورت ہے. جب مجاہدہ ہوگا تب بھی مقصد پیدائش بھی حاصل ہوگا. تقویٰ اور حقیقی باتوں کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے، جیسے پہلے بھی ایک اقتباس میں بیان ہو گیا ابھی، کہ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق اور بندوں کے حق. اور یہ تکمیل تقویٰ کی بھی تکمیل اس وقت ہوگی، اور حقیقی باتیں بھی اس وقت ہوں گی جب حقوق العباد کی ادائیگی بھی ساتھ ہو. اس بات کو بیان فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ سب سے مشکل اور نازک مرحلہ حقوق العباد ہی کا ہے. لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، مسجدوں میں بھی آ جاتے ہیں، چندے بھی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ جان کی قربانیاں بھی دے دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسے موقع آتے ہیں کہ لوگوں کا حق ادا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اصل نازک مسئلہ اور مرحلہ حقوق العباد کا ہے، کیونکہ ہر وقت اس کا معاملہ پڑتا ہے.
ہر آن یہ ابتلا سامنے رہتا ہے، بس اس مرحلے پر بہت ہی ہوشیاری سے قدم اٹھانا چاہیے۔ فرمایا کہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ ہو۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی تخریب اور بربادی کے لیے صحیح کی جائے، کوشش کی جائے کہ دشمن کو برباد کر دیں۔ پھر وہ اس فکر میں پڑھ کر جائز اور ناجائز امور کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اس کو بدنام کرنے کے واسطے جھوٹی تہمت اس پر لگاتے ہیں، افتراء کرتے ہیں اور اس کی غیبت کرتے اور دوسروں کو اس کے خلاف اکساتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ معمولی دشمنی سے کس قدر برائیوں کا اور بدیوں کا وارث بنا، اور پھر یہ بدیاں جب اپنے بچے دیں گی، بدیاں برائیاں تو پھر ایک سے بعد دوسری برائی آتی ہے، جس طرح بچے دیے جاتے ہیں، ایک بدی دوسرا بچہ پیدا کر دیتی ہے۔ جب اپنے بچے دیں گی تو کہاں تک نوبت پہنچے گی؟ فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ تم کسی کو اپنا ذاتی دشمن نہ سمجھو اور اس کینہ توزی کی عادت کو بالکل ترک کر دو۔ اگر خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تم خدا تعالیٰ کے ہو جاؤ تو وہ دشمنوں کو بھی تمہارے خادموں میں داخل کر سکتا ہے، لیکن اگر تم خدا ہی سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہو اور اس کے ساتھ ہی کوئی رشتہ دوستی کا باقی نہیں، اس کی خلاف مرضی تمہارا چال چلن ہے، اس کی خلاف مرضی تمہارا چلن ہے، پھر خدا سے بڑھ کر تمہارا دشمن کون ہوگا؟ مخلوق کی دشمنی سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن جب خدا دشمن ہو تو پھر اگر ساری مخلوق دوست ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمہارے طریق انبیاء علیہ السلام کا سا طریق ہو، اس لیے تمہارا طریق انبیاء علیہ السلام کا سا طریق ہو۔ خدا تعالیٰ کا منشا یہی ہے کہ ذاتی ادا کوئی نہ ہو، کوئی ذاتی دشمنی نہ ہو۔ فرمایا خوب یاد رکھو کہ انسان کو شرف اور سعادت تب ملتی ہے جب وہ ذاتی طور پر کسی کا دشمن نہ ہو۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے اللہ کا امر ہے، اللہ اور رسول کے عزت کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہاں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی جو شخص خدا اور اس کے رسول کی عزت نہیں کرتا بلکہ ان کا دشمن ہے، اسے تم اپنا دشمن سمجھو۔ اس دشمنی سمجھنے کے یہ معنی نہیں ہے، لیکن یہاں بھی وضاحت ہے کہ دشمن تم شخص سمجھو، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ تم اس پر افتراء کرو اور بلا وجہ اس کو دکھ دینے کے منصوبے کرو، نہیں، بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ۔ دشمن ہے، اس سے الگ ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کے سپرد کر دو معاملہ۔ ممکن ہو تو اس کی اصلاح کے لیے دعا کرو، ممکن ہو تو دشمن کی اصلاح کے لیے دعا کرو، اپنی طرف سے کوئی نئی بھاجی اس کے ساتھ شروع نہ کرو، یعنی کہ نیا جھگڑا شروع نہ کر دو اس کے ساتھ۔ فرمایا کہ یہ امور ہیں جو تزکیہ نفس سے متعلق ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دشمن سے لڑتے تھے اور محض خدا تعالیٰ کے لیے لڑتے تھے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے نیچے گرا لیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ اس نے جھٹ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ فوراً اس کی چھاتی پر سے اتر آئے اور اسے چھوڑ دیا، اس لیے کہ اب تک تو میں محض خدا تعالیٰ کے لیے تیرے ساتھ لڑتا تھا، لیکن اب جب کہ تو نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے تو میرے اپنے نفس کا بھی کچھ حصہ اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ بس میں نہیں چاہتا کہ اپنے نفس کے لیے تمہیں قتل کروں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا۔ ایسی فطرت اور عادت، آپ فرماتے ہیں کہ ایسی فطرت اور عادت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اپنے ماننے والوں کو. آپ نے فرمایا اگر نفسانی لالچ اور اغراض کے لیے کسی کو دکھ دیتے اور عداوت کے سلسلوں کو وسیع کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کیا بات ہوگی. بس کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے کسی کو دکھ نہیں دینا اور
اللہ اور رسول کے دشمن کے ساتھ بھی دشمن سمجھو اپنا، وہاں سے اٹھ جاؤ، اس کے لیے دعا کرو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو اور اس کے حملوں کا جواب دو جو جائز طریقے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کے ہر بات کو برا سمجھتے ہوئے دشمنوں پر مکمل طور پر غلط طریقے سے دشمنی پر اتر جاؤ، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کا حقیقی فہم اور ادراک عطا فرمائے، اور اپنا فضل فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی ہماری نمازیں اور عبادتیں ہوں۔ حقوق العباد کی ادائیگی کی باریکی کو سمجھنے والا ہمیں بنائے اللہ تعالیٰ۔ ہمارا ہر فعل چاہے وہ دنیاوی ہو اس نیت سے ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر حال میں حاصل کرنا اور مقدم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔